جی بالکل، ہم موجود ہیں ایک سماجی کارکن کے ساتھ جن کی بڑی کاوشیں ہیں اور ہر ٹاپک پہ، ہر ایشوز پہ غریبوں کے کام کرتے ہیں، غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ اکبر صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اکبر صاحب یہ بتائیے گا، 13 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، 11 جماعتیں شامل ہیں وہاں پہ، اور یہ جلسہ کر رہے ہیں حکومت کو گرانے کے لیے، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے حکومت جو ہے کنٹرول نہیں کر پا رہی، اس وجہ سے یہ جلسے اور تحریکیں اور حکومت کو گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جلسہ ہے یہ صحیح ہے؟ ایک طرف کرونا کی لہر ہے اور دوسری طرف جلسہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے السلام علیکم سب کو، اور یہ بڑی اچھی بات کی ہے آج آپ نے۔ اصل میں یہ ہے کہ جس دور میں بھی مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی پارٹی آتی ہے وہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ ایشو اٹھاتی، مگر ایسا ہوا نہیں ہے آج تک۔ جہاں جتنی میری زندگی ہے میں نے نہیں دیکھا کسی بھی دور میں تھوڑی مہنگائی ہوئی، اس دور میں وہ بہت تھی۔ اور آج تک آپ مجھے بتائیں کہ کس گورنمنٹ نے مہنگائی کو ختم کیا؟ گورنمنٹ آج یہ 11 پارٹیاں جو آئی ہیں سامنے تو کیا کر لیں گی؟ مہنگائی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر اور یہ مہنگائی کو ختم، عوام جو ہے، عوام ان پارٹیوں کے لیے نکل رہی ہے، نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ پارٹیوں سے ہٹ کے عوام اگر نکلتی ہے نا، دیکھیں آپ جتنا بھی آج اگر عمران خان کو یہ بھیجتے ہیں یا کہتے کہ ہم نے اب اس 13 کے بعد عمران خان نہیں رہے گا، کل عمران خان پھر اسی طرح کنٹینروں میں کھڑے ہو کے کہے گا یہ ہو گیا وہ۔ اب آپ کسی بھی جلسہ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی، عوام اسی طرح نکلتی ہے۔ آج وہ چلا جاتا ہے، آپ دیکھیں وہ بھی اسی طرح عوام کو لے آئیں گے۔ عوام کدھر سے آتی پتہ نہیں، لیکن عوام کو میں یہی میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے حق کے لیے نکلیں، پارٹی کے لیے نہ نکلیں۔ یہ 11 آج کٹھے ہوئے ہیں، اتنی عوام دیکھ کے ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ عوام تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن عوام کو ریلیو دینے والی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو عوام کو ریلیو دے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا، نہ ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے کوئی بھی پارٹی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ جی اکبر صاحب کا بالکل یہ کہنا درست ہے کہ کسی عوام کو اگر مہنگائی کا ایشو ہے تو کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بننا چاہیے، نہ ہی سیاست دانوں کے ہاتھوں میں ان کو استعمال ہونا چاہیے۔ اگر مہنگائی ہے تو آپ خود باہر آئیں، یہ تو سیاست دان آپ کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر یہ حکومت کے جانے سے مہنگائی کم ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ان کو بھیج بھی دیں گے تو آنے والی کیا حکومت چیزیں سستی کر دیں گی، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان چلے جاتے ہیں تو کوئی اور حکومت آتی ہے تو کل کو یہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے، تو یہ بھی اپوزیشن میں احتجاج کریں گے۔ اس لیے عوام کو لوگوں کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جلسہ ہے یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کیا ایسے جلسوں سے حکومتیں جایا کرتی ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے یہی کہا تھا، جو 5 سال انہوں نے پورے کیے ہیں، کہ گورنمنٹ کچھ بھی کرے، گورنمنٹ اپنے جو 5 سال ہے وہ پورے کر کے جائے گی۔ اور جو بھی بندہ گورنمنٹ میں بیٹھ جاتا ہے وہ اپنے 5 سال، وہ پہلے دور تھا کہ وہ صدر جو تھے وہ جو پارٹی کو یعنی اس اسمبلیوں کو توڑ کے تو خود بیٹھ جاتے تھے یا کچھ بھی تھا، مگر اس بار یہ ایسا نہیں ہوگا، نہ کر سکیں گے۔ یہ جلسہ جتنا مرضی بڑا کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے کہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی آئے وہ اپنی کابینہ کو کیوں لے کے آتے کہ خود کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ہے، کوئی بھی ادارے لے لیں، ہر ادارے کے اپنے اپنے بندے وہ لے کے آ جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ کو اس لیے نقصان نہیں ہوتا کہ ان اداروں میں خود کے بندے بیٹھے ہیں۔ آپ جتنی بھی گورنمنٹ دیکھ لیں، اس گورنمنٹ میں جیسے ہی کوئی آتا ہے، ہر گورنمنٹ میں ہر ادارے میں جو ہے ان کے بندے خود بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیسے، نہ تو وہ عوام کے لیے سوچیں گے، نہ وہ ان کو پتہ کہ ہم آ گئے ہیں، اب ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، کوئی تنگ نہیں کر سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا، تو اس لیے کون نکالے گا؟ واحد ایک عوام ہے جو 22 کروڑ عوام جو ہے، یہ جس دن سیاست سے ہٹ کے اپنے اس مہنگائی کے خلاف اٹھے گی، کوئی حکمران دوبارہ ایسے نہیں آئے گا کہ جو آ کے مہنگائی کرے اس وقت، کیونکہ پھر عوام جو ہے وہ جنگجو ہوگی،
پھر جو ہے ہمیشہ آپ کسی بھی کنٹری کو لے لیں، جب ادھر کی وہ سیاست کے بغیر نکلتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں تو گورنمنٹ کو ہلا دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا بندہ ایسا پیدا نہیں ہوتا جو وہاں پہ ہم نے دیکھی ہے مہنگائی کو کم ہوتے ہوئے۔ پاکستان میں آج تک میں نے مہنگائی کم ہوتے دیکھی نہیں۔ جی بالکل، اکبر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ ہمیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں، ہماری فوج ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آج اگر ہم سکون کی نیند سوتے ہیں تو پاک افواج کی وجہ سے سوتے ہیں۔ اپنی ماؤں، ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کو شہید کیا ہے، ہمارے سکون کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے یہ فوجی جوان، یہ ادارے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ آج اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہم شاید سکون کی نیند نہ سو سکیں۔ لہٰذا کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اداروں کا نام نہیں لینا چاہیے، اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے اداروں پر، ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی فوج پر۔ بالکل صحیح کہا اکبر صاحب نے۔ اکبر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے اس قوم کو؟ کیا پیغام ہے آپ کا اس عوام کے لیے؟ میرا پیغام تو اس عوام کے لیے ایک ہے کہ میں نے ان قریب ہی ایک پروگرام شروع کر رہا ہوں میں، سچ مانگے سر۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہسٹری لے لیں اس کی، جو میں نے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ بھی دیا ہے وہ اسلام کا دیا ہے، اور ملک کے لیے، جو ملک کے لیے جانیں دے رہے ہیں ان کا دیا، کیونکہ جو جیسے پاک آرمی کا نام لیا آپ نے، پاک آرمی اسلام اور ملک کے لیے اپنی شہادتیں دیتے ہیں، اس لیے میں نے سچ مانگے سر نام رکھا ہے۔ عوام بھی ان سب کو جیتنے کے لیے اپنے مفادات کو جو ہے وہ، جیسے مہنگائی اس کو کم کرنے کے لیے، یہ اس وقت سیاست دان کبھی مہنگائی کم نہیں کریں گے جب تک یہ اپنا سر نہیں دیں گے۔ اس لیے میں نے اس کا نام جو رکھا ہے سچ مانگے سر، کیونکہ سچ ساری مانگتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور سچ یہی ہے۔ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے خود کو پیش کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ کنٹری جتنے مرضی لوگ آ جائیں، جتنے مرضی وزیر اعظم آ جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ عوام کا ایک ہونا یہ مضبوطی ہے، اور کوئی مضبوطی نہیں۔ جی بالکل، اکبر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سچ مانگے سر، سچ قربانی مانگتا ہے، جیسے کہ قربانی کربلا میں بھی دی گئی، جیسے کہ قربانی ہمارے پاک فوج کے بہادر جوان وہ بھی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اور اسی طرح عوام کو بھی جو ہے وہ خود سامنے آنا پڑے گا کسی بھی چیز کے لیے، ضروری نہیں مہنگائی کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے۔ اور دوسرا، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا استعمال نہ ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اس کا حصہ نہ بنے۔ وہ اگر ان کو احتجاج کرنا ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ خود باہر آئیں، نہ کہ سیاسی جماعتوں کا حصہ بنیں۔ اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔